بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے۔ آج کے اس ویڈیو کی سب سے پہلی اور اہم اپڈیٹ ہے انڈیا سے۔ آپ کو اسکرین پر ایک تصویر دکھائی پڑ رہی ہے۔ جس تصویر کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے شمشاد انصاری، جس کی عمر 46 سال ہے۔ یہ جھارکھنڈ کا رہنے والا ہے، دلمی کا۔ اس کی موب لنچنگ ہوئی ہے۔ جھارکھنڈ کے سی ایم ہیمنت سورین نے کہا تھا کہ 2019 کے بعد سے جھارکھنڈ کے اندر ایک بھی موب لنچنگ نہیں ہوئی ہے، تو آخر یہ کیا ہے؟ اس کو مسلم دیکھ کر کے اس کا نام پوچھا گیا اور اس کو اتنا پیٹا گیا کہ پیٹ پیٹ کر کے اس کی جان لے لی گئی اور اس کی ہتیا کر دی گئی۔ آخر ہندوستان کے اندر مختلف جگہوں پہ مسلمانوں کے ساتھ یہ موب لنچنگ والا ویوہار کب تک چلتا رہے گا اور لوگ اس کے اوپر خاموش کیوں ہیں؟ وہاں کی سرکار خاموش کیوں رہتی ہے؟ تماشائی کیوں بنی رہتی ہے؟ آخر مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کب تک چلتی رہے گی اور مسلمانوں کو انصاف کب ملنے والا ہے؟ اگر مسلمان کسی کے ساتھ گالی دے دے، کسی کو برا بھلا کہہ دے، کسی کے اوپر اونچی آواز سے بول دے، کسی کو تھپڑ لگا دے، تو اس کے گھر کے اوپر بلڈوزر تک چل جاتے ہیں، اس کے سامان کو ضبط کر لیا جاتا ہے، اس کے اوپر تمام طرح کی کارروائی کی جاتی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے مسلمانوں کی ہتیا کی ہے، اس کے گھر کے اوپر بلڈوزر تو کیا، اس کو گرفتار تک پولیس نہیں کر پاتی ہے، اور اس کو پولیس گرفتار تو دور، اس کو تلاش بھی نہیں کر پاتی ہے کہ وہ شخص کون ہے اور کہاں کا ہے اور اس وقت وہ رہ کہاں رہا ہے۔ میں حکومت ہند مودی سرکار سے اور جھارکھنڈ کی سرکار اور وہاں کے سی ایم ہیمنت سورین سے گزارش کروں گا کہ آپ انہیں انصاف دلائیں۔ اگر آپ انصاف دینا جانتے ہیں تو انصاف ضرور دلائیں، اور میں دوستوں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مسلمانوں کے اوپر ہو رہی ظلم اور اس کی ناانصافی کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا جائے اور وہاں کی سرکار کی آنکھیں کھولی جائے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے جدہ سے۔ بہت ہی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے۔ جدہ کے رہائشی عمارت میں آگ لگ گئی، 8 افراد کو نکال لیا گیا، 2 زخمی ہیں۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے بدھ کو جدہ میں ایک رہائشی عمارت میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا۔ عکاس اخبار کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ رہائشی عمارت میں محصور 8 افراد کو نکالا گیا۔ آتش زدگی سے 2 افراد زخمی ہوئے، جنہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ گھروں کے علاوہ عمارتوں، دفاتر، تجارتی مالز اور بازاروں میں سلامتی کے ضوابط کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ رہائشیوں کی طرف سے ذرا سی توجہ اور سلامتی کے معمولی آلات رکھنے کا اہتمام بڑے نقصانات سے بچاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب سے۔ سعودی عرب میں سرحدی محافظوں کے ترجمان کرنل مسفر القرینی نے کہا ہے کہ حشیش، قات اور نشہ آور گولیاں اسمگلنگ کرنے کی کوشش کو ناکام بنائی گئی ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق ترجمان نے بتایا کہ نجران، جازان، عسیر، تبوک اور الشرقیہ ریجنوں میں سرحدی محافظوں نے 36 ٹن 481 کلو گرام قات اور 1 ٹن 472 کلو گرام حشیش اور 29,572 ممنوعہ نشہ آور گولیوں کی اسمگلنگ کی کوششیں ناکام بنائی ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ اسمگلنگ میں ملوث تمام افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی قانونی کارروائی مکمل کر کے انہیں ضبط شدہ اشیاء کے ساتھ متعلقہ ادارے کے تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب سے۔ منشیات کیس میں ایک شہری کو 13 برس کی قید ہوئی ہے۔ سعودی عرب کی خصوصی عدالت نے نشہ آور اشیاء کاروبار کے لیے ذخیرہ کرنے کا الزام ثابت ہو جانے پر ایک سعودی شہری کو 13 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق پبلک پراسیکیوشن نے بیان میں کہا کہ مقامی شہری اپنے گھر میں نشہ آور اشیاء جمع کی تھی۔ اس کے قبضے سے 25 نشہ آور گولیاں اور 50 گرام سے زیادہ حشیش برآمد ہوئی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے نشہ آور اشیاء کی تشہیر کر رہا تھا۔ پبلک پراسیکیوشن کا کہنا ہے کہ مقامی شہری کو خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ الزام ثابت ہو جانے پر 13 برس قید اور 50,000 ریال جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ اس کے علاوہ 13 برس تک مملکت سے باہر جانے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اس کا موبائل بھی ضبط کر لیا گیا ہے، جسے وہ نشہ آور اشیاء کے تشہیر کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب سے۔ بہت ہی اچھی اور خوشی کی خبر سامنے آئی ہے۔
سعودی قیادت کی ہدایت کے تحت تنزانیہ کے جڑے بچے حسن اور حسین عمری سعیدی اپنی والدہ کے ہمراہ بدھ کی شام فضائی ایمبولینس کے ذریعے ریاض کے کنگ خالد ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ جڑے ہوئے بچوں کو وزارت نیشنل گارڈ کے ماتحت کنگ عبدالعزیز میڈیکل سٹی منتقل کیا گیا، جہاں ان کا آپریشن کیا جائے گا۔ آپریشن سے قبل بچوں کا طبی معائنہ اور انہیں جدا کرنے کے حوالے سے ضروری ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ الاخباریہ چینل اور ایس پی اے کے مطابق شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات نے کہا ہے کہ تنزانیہ کے جڑے بچوں کو علیحدہ کرنے کے آپریشن کے اخراجات مرکز ادا کرے گا۔ شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ ربیہ نے کہا کہ یہ اقدام سعودی عرب کی انسانیت نواز پالیسی کا عکاس ہے جو پوری دنیا تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی عرب جڑے بچوں کو الگ کرنے کے سب سے زیادہ آپریشن کرنے والا ملک بن گیا ہے۔ سعودی عرب کی ان کاوشوں کا اعتراف دنیا بھر کے ممالک اور تنظیمیں کر رہی ہیں۔ 32 سال کے دوران سعودی عرب نے 50 سے زیادہ آپریشن کیے۔ 1990 سے اب تک اس طرح کے کامیاب آپریشنوں میں سعودی عرب نے نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے، سعودی عرب سے غیر ملکیوں کے لیے بہت بری خبر ہے۔ اگر آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اب آپ کی زندگی بھی تباہ ہونے والی ہے، جیسا کہ ایک غیر ملکی کی زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ ریجن کے حکام نے ہیروئن کی اسمگلنگ کے کیس میں عدالت کے حکم پر موت کی سزا دی ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ نے بدھ کو بیان میں کہا کہ پاکستانی شہری منیر گل لال سید کو ہیروئن کے اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کر کے پوچھ گچھ کی گئی۔ عدالت نے الزام کے ثبوت سامنے آنے پر غیر ملکی کو منشیات کی اسمگلنگ کا مجرم قرار دے کر موت کی سزا سنا دی تھی۔ اپیل کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے پرائمری کورٹ کے فیصلے کی توثیق کی تھی۔ ایوان شاہی نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا حکم جاری کیا، جسے بدھ کو مکہ مکرمہ ریجن میں نافذ کر دیا گیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری طرف سے آج کی اہم اور خاص معلومات۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں، تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، ابھی کے لیے میں آپ سے یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ، شکریہ۔